فتح مکہ کے بعد عرب کے دلوں میں اسلام کا نور پھیل رہا تھا۔ سب سے بڑی فتح کے بعد ایک نیا امتحان کھڑا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کو نہ صرف دشمن کے مقابلے میں بلکہ صبر اور حکمت کے امتحان میں کھڑا ہونا پڑا۔ وہ شہر جسے فتح کے بعد دشمن کے لیے محفوظ سمجھا جاتا تھا، اب مسلمانوں کے لیے ایک اہم مقصد بن گیا۔ طائف، وہ شہر جس کی بنیاد مضبوط دیواریں اور پہاڑ، اس کے لوگوں کی ضد مسلمانوں کے حوصلے کا سب سے بڑا امتحان تھی۔ طائف شہر پہاڑوں میں واقع تھا۔ یہ شہر صدیوں سے تجارتی مرکز اور پہاڑوں سے گھرا ہوا مضبوط قلعہ تھا۔ قبائل ثقیف یہاں آباد تھے اور اپنی طاقت اور مزاحمت پر بڑا فخر کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ان کے دلوں میں خوف اور دشمنی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کیا جائے، لیکن انہوں نے ابھی تک براہ راست مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ مالک بن عوف اور حوازن قبائل کی فوج کی ہار کے بعد مسلمانوں کا اگلا ہدف طائف تھا، تاکہ دشمن کو سبق دیا جائے، اسلام کی طاقت کو واضح کیا جائے، نئے مسلمان علاقوں میں امن کو قائم کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منصوبہ بندی شروع کی، مسلمانوں کو نظم و ضبط کی تعلیم دی، جنگ کی حکمت اور صبر کی اہمیت واضح کی۔ صحابہ کرام کی رائے سنی، لیکن فیصلہ اللہ کی ہدایت اور عقل کے مطابق کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم طاقتور ہیں، لیکن اللہ کی مدد اور حکمت کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں۔ یہ سبق صحابہ کے دلوں میں مزید ایمان پیدا کرنے والا تھا۔ لشکر میں شامل تھے تقریباً 12,000 مجاہدین، مہاجرین، انصار اور نئے مسلمان۔ کچھ نوجوان غرور میں تھے، اب ہم کبھی نہیں ہاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غرور قابو میں کیا اور انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ مسلمان لشکر طائف کی طرف روانہ ہوا، ایک مضبوط اور خطرناک شہر کی جانب۔ طائف شہر پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور مضبوط دیواریں اور قلعے دشمن نے گھات لگا رکھی تھی۔ ہر طرف خطرہ اور ہر نظر پر دشمن کے تیروں کا امکان۔ یہ منظر انتہائی ڈرامائی تھا، جیسے فطرت بھی مسلمانوں کو پرکھ رہی ہو۔ مسلمان لشکر شہر کے گرد پہنچا، محاصرہ شروع کیا گیا۔ دشمن کی مزاحمت سخت تھی، مسلمانوں نے صبر اور حکمت سے حملے کی حکمت عملی اپنائی۔ یہ لمحہ آزمائش کا تھا، تیز ہوا، اونچے پہاڑ، دشمن کے نشانے اور گھات، صحابہ کے دل میں خوف اور حوصلے کی لڑائی جاری تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی، لڑائی کے بجائے محاصرے پر زور دیا۔ مسلمانوں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور نظم و ضبط قائم رکھا۔ یہ لمحہ ایمان اور قیادت کا مظہر تھا۔ نوجوان گھبرا کر بھاگ نہیں رہے تھے، بوڑھے اور تجربہ کار صحابہ کرام نے حوصلہ بڑھایا۔ طائف کے لوگوں کو مسلمانوں کی طاقت اور نظم و ضبط کا احساس ہوا۔ شہر کی مزاحمت کمزور پڑنے لگی۔ کچھ قبائل نے بات چیت اور صلح کے امکانات پر غور کیا، لیکن بعض نے ضد کی اور مزاحمت جاری رکھی۔ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا، دشمن کی مزاحمت کمزور ہوتی گئی۔ مسلمان لشکر نے قلعوں کی حفاظت اور لوگوں کی ہمت کا احترام کیا۔
فتح کا مرحلہ صرف فوجی نہیں بلکہ روحانی اور حکمت کا سبق بھی تھا۔ صبر اور حکمت کے بغیر فتح ناممکن تھی۔ غرور یا جلد بازی نقصان دہ تھی۔ قیادت اور اللہ پر اعتماد نے سب پر اثر ڈالا۔ مسلمانوں نے بغیر بڑے نقصان کے شہر پر اثر ڈالا۔ یہ سبق آج بھی ہر مسلمان کے لیے اہم ہے۔ فتح مکہ کے بعد طائف کا محاصرہ مسلمانوں کے لیے امتحان تھا۔ صبر، حکمت، قیادت اور ایمان کے ساتھ فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بڑے چیلنج کے لیے حکمت اور صبر ضروری ہے۔ مسلمانوں نے نہ صرف فوجی بلکہ اخلاقی اور روحانی کامیابی حاصل کی۔ اگر آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تاریخی واقعات کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم سیرت کے واقعات کو صرف تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ زندگی کے سبق کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے غزوہ تبوک، انتہائی مشکل حالات میں ایمان کی طاقت۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خطرہ اور امتحان ہمیشہ قریب ہوتے ہیں، لیکن ایمان اور حکمت کامیابی کی ضمانت ہے۔